مجھے آپ سے لفظ پوچھنے ہیں کہ کیا کیا میننگس ہیں اور آئندہ افطرا باندھنا جھوٹ، افطرا جو خود گھڑ لیا جائے اور جھوٹ ہو. افطرا اردو کا لفظ ہے، افطرا کر رہے ہو. ہاں جی. یملکون کیا ہوتا ہے؟ ملکیت. یملکون وہ ہم نے وہ مالک. لفظ کی ہاں تیاری نہیں کی آج، ابھی تیاری نہیں کوئی کی. بات نہیں. وَاتَّخِذُوا بناتے ہیں پکڑ لینا، گھڑ لینا، لے لینا، بنا لینا. وجعلنا لهم شيئا یخلفون کیا ہوتا ہے؟ یخلفون مخالفت کے مخالفت کرتے ہیں جی. اور یخلقون کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی ہم نے سفارے ہی دوسرے تخلیق سے. تخلیق وہ تخلیق باقی کرتا ویسے ہے، ہی وہ تخلیق. دیکھو نا آپ اردو لفظ میں آپ کو دیکھیے، آپ کو ایسے کوئی تشریح اور ترجمے میں نہیں دیتا کہ میں اسی میں سے اردو لفظ نکالتی ہوں جو آپ نے پڑھ اس میں لکھا ہے عربی، اسی میں سے وہ لفظ نکالے تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے یاد رکھنے میں. خالق ہے تخلیق کرنے والا، تو اسی سے مخلوق ہے جس کو تخلیق کیا گیا. بند کر دیں. بھئی یار ہمیں تنگ نہیں کرو میری جان، یا تو بیٹھ جاؤ یا چلے جاؤ. ادھر انہوں نے بیٹھنا تھا. آپ ابھی تھوڑی دیر کے لیے وہاں چلے کھیلو جاؤ. جا کے سارے. آپ تھوڑی دیر کے لیے ابھی آپ آ جانا، میں آپ کو بلا لوں گی، ابھی آ جانا، تھوڑا کام کر. تھوڑا سا ان کو چپ کرا دیں. دیکھیے یہ وہ لفظ ہے، آپ جلدی جلدی بولتے جائیں. رحیمہ رحم کرنے والا. اسیلہ اصل بکرتن و اسیلہ، بکرہ صبح اسیلہ شام. آگے کہا فرقان. فرقان کیا ہوتا ہے؟ پڑھنا ہدایت کی کتاب، ہدایت والی کتاب، ہدایت ہدایت کی کتاب. نہیں پڑھنا دیکھیں ہوتا ہے. اب آپ نے وہی فرق کرنے والا کس میں؟ حق اور باطل میں. ہمیشہ میں نے یہ بتایا کہ فرقان کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا فرقان. اچھا کوتبہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل صحیح ہے، لکھ دیا گیا. لکھ دیا گیا کا کیا مطلب ہے؟ فرض بھی کر دیا. ہاں جیسے کہتے ہیں کتب علیکم الصیام، تمہارے پر روزے فرض کر دیے گئے. اسے جب لکھ دی، تقدیر لکھ دی تو کتب آئے. اور کالا کیا ہوتا ہے؟ کالا. انہوں نے کہا ہاں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کالا یقولون. اچھا تبارک اللہ تبارک بابرکت. کون؟ تبارک الذی، وہ ہے بڑا بابرکت. اللہ زی کا مطلب ہے وہ. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا. کیا مطلب ہوگا یہاں؟ اگر چاہا، اگر اللہ نے چاہا بنائے. تبارک الذی، میں پوری آیت پڑھ رہی ہوں. مبارک ہے وہ ذات انشاء، اگر وہ چاہے تو جعلا بنا لے لکا آپ کے لیے خیرن بہتری، اچھائی، من ذالک اس سے بھی زیادہ، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے بہار جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں. اب اس طرح اگر کریں گے تو یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہوگا. آپ ایسا نہیں ہے کہ رٹا مارا تو پیچھے بھول گیا. بات یہ لا تدعو، نہیں لا تد نہ پکارو، دعوت کیا ہوتا ہے؟ دعوت دینا، دعوت کیا ہوتا ہے؟ دعوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلانا، بلاؤ. نہ تو لا تدعو نہ بلاؤ، پکارو نہ پکارنا، نہ تم بلاؤ. تے ہے نا، پکارو. دعویٰ ہوتا ہے بلایا، اور لا نہ تدعو تم بلاؤ. سگورا موت، سگورا سے کے ساتھ
ثبورا قل ذلك خیر ام جنۃ الخلد تکون. کذبوا کیا ہوتا ہے؟ جی جھٹلانا جھٹلانا کذب. رَأَتَاهُمْ. چلو اب ایسے مل بتائیے رَأَتَاهُمْ. را ہوتا ہے دیکھنا. اس نے تا تم ہم ان کو جب تم ان کو دیکھتے ہو. سمجھ آ گئی؟ لا تد یوم تو آسان سا ہے، خلد بھی آسان ہے. وہ دل متقون کیا مطلب ہے؟ وہ دل متقون وعدہ ہے متقیوں کے ساتھ. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین. یہ بتائیں لہم فیہا ما یشاؤون لہم کیا مطلب؟ جو انہوں نے چاہا اس میں سے باری باری آپ آپس میں بولیں گے تو مجھے کچھ سمجھ. اس میں لاہم سے کا کیا مطلب ہوتا اس میں سے نہیں ہے؟ لا ہوتا ہے لیے ہم آگے کیا تھا؟ فیہا اس میں ما یشاؤون جو وہ چاہیں گے خالدین ہمیشہ رہیں گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اس کو نا سپارے پہ رکھ کے اس طرح سنیں گے بار بار اور ریکارڈنگ کو بار بار سنیں گے تب آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ یہ وہ لفظ ہیں اور یہ آئندہ بھی بار بار پڑھنے سے ہی آنے ہیں، ویسے نہیں آنے. اب آ جائیے آج کے سبق پہ. 19واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ کی توفیق سے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم جس نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم 19ویں پارے تک پہنچ گئے. اللہ ہمیں آگے بھی استقامت عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. وقال الذین اور کہتے ہیں وہ لوگ لا یرجون نہیں ہے امید جن کو لقاءنا ہماری ملاقات کی. لولا کیوں نہ انزلا نازل ہوئے علینا ہمارے اوپر الملائکۃ فرشتے. آپ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں یہ ٹاپک کہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا، اس کے بعد بھی مختلف صورتوں میں پڑھا. بار بار اس کا ذکر آیا کہ قریش مکہ کے قریش یہ بار بار اعتراض کرتے تھے کہ حصی معجزات کوئی لے کے آئیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے. جس طرح کے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ لے کے آئے کہ ان کے مردوں کو زندہ کر دینا، یا اسی طرح ید بیضہ کا جو معجزہ تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایسے معجزات کیوں نہیں ہیں؟ تو اب یہاں یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اللہ جی نے پروٹوکول کے لیے فرشتے کیوں نہیں بھیجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. جیسے دنیاوی پروٹوکول ہوتا ہے کہ اس میں آج بھی ہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، سرکار صاف کر دیو، وزیر اعظم آ رہے. تو ایسے اگر ہمارے نبی آ رہے تھے تو پھر اللہ جی کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ فرشتے بھیجتے. فرشتے کیوں نہیں بھیجے؟ یہ کہا جا رہا ہے یہاں تاکہ ہم نرا ہم دیکھ لیتے. نون پہلے آ گیا نا، را کا مطلب ہے دیکھنا، نون پہلے آ گیا ہم دیکھتے. کس کو؟ ربنا اپنے رب کو. یعنی اب انہوں نے اس سے بھی حضرت موسیٰ والی خواہش کر دی ہے
کہ ہم نے رب کو خود ہی دیکھنا ہے. تو اللہ جی نے کیا کہا تھا حضرت موسیٰ کو؟ لن ترا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ پائے گا. تو یہ مکہ کے قریش یہ بات کہہ رہے ہیں 21 نمبر ہے کہ ہمیں ایسا نبی چاہیے جس کے ساتھ ساتھ فرشتے ہوں اور ہم خود اپنے رب کو دیکھیں. تو فرشتے کب کب نظر آئیں گے؟ اللہ جی آگے بتا رہے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ پاک کیا کہتے ہیں. لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا. لقد یقیناً استکبروا، یہ ان کا تکبر ہے، فی انفسہم، جو ان کے اپنے نفسوں میں ہے، اور وَأَتَوْا سرکشی کر رہے ہیں. سرکشی بہت بڑی سرکشی کا، کبیرہ سرکشی کا ارتکاب کر رہے ہیں. یہ لوگ مرتکب ہو رہے ہیں بہت بڑی سرکشی سے، جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب کے ساتھ فرشتے بھی ہونے چاہیے تھے اور ہم نے خود رب کو دیکھنا ہے. آگے دیکھیے یوم 22 نمبر آئے. اس روز یرون الملائکۃ، جب وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشرا، نہیں کوئی بشارت ہوگی، خوشی کی بات نہ ہوگی ان کے لیے. یوم ذن، اس روز، للمجرمین، جو مجرم لوگ ہیں ان کے لیے جب فرشتے دیکھیں گے تو کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی. اس سے پہلے آپ ایک موقع پہ دیکھ چکے ہیں، وہ کون سا موقع تھا؟ جب فرشتے آئے تھے پیغام لے کر وہ لوط علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم کے پاس پہلے، اور پھر حضرت لوط کے پاس گئے تھے. تو وہ لے کے کیا آئے تھے؟ عذاب. عذاب لے کے. حضرت ابراہیم کو انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہم حضرت لوط کی طرف جا رہے ہیں قوم لوط کو عذاب میں ڈالنے کے لیے. تو اللہ جی یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں جو کر رہے ہیں نا، ہم سن رہے ہیں. تو جس دن فرشتے سامنے آئیں گے نا، تو ان مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی. یعنی اب فرشتے ہم نے دیکھنا ہے کب آتے ہیں. فرشتے ایک تو موت کے وقت آتے ہیں، دوسرا مقام ہے فرشتے قبر میں آئیں گے، اور تیسرا مقام ہے کہ فرشتے حشر میں. اب یہ تینوں مقامات ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ کیا فرشتوں کو ہمیں ایسے موقع پہ بلانا ہے کہ فرشتے جو یہ والے فرشتے جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرشتے ساتھ آنے چاہیے تھے، تو اب تو اللہ جی نے انسان بنا دیا ہے. ہم فرشتوں کو کب دیکھ سکیں گے؟ ہم دیکھیں گے موت کے وقت، قبر کے اندر، اور روز حشر. یہ آگے اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ یہ خوشی نہیں. وہ یقولون، اور اس وقت وہ لوگ کہیں گے، ہجرن، ہجر کیا ہوتا ہے؟ ہجرت کرنا. جدائی. وصال کیا ہوتا ہے؟ وصال کیا ہوتا ہے؟ ملاقات. ملاقات کا الٹ ہے ہجر. ہجر کا مطلب ہے جدائی. تو وہ مہجورا، وہ یہ چاہیں گے کہ کسی طرح اس سے جدائی، کوئی رکاوٹ بیچ میں حائل ہو جائے، ہم نہ دیکھ پائیں ان کو. میں نے کوشش کی انہی لفظوں میں سے آپ کو لفظ نکال کے دیا کہ ہجر جو ہے، ہجر کا مطلب اردو میں بھی ہے، اردو شاعری میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے. ہجر جدائی ہے. پاوے ہجر ہوئے پاوے وصال ہوئے، وکھو وکھ دوہاں دیاں صورتاں نے. شاعری میں اس طرح کے لفظ عام آتے ہیں. تو بہرحال ہجر اور وصال جو ہے دو اپوزٹ ورڈز ہیں. یہاں ہمیں ضرورت ہے ہجر کی، کہ جدائی. ہجر کا مطلب ہے جدائی. تو کیا وہ چاہیں گے کسی بھی طرح کوئی رکاوٹ آ جائے اور جدائی ہو جائے،
हम इससे किसी तरह बच जाएं, हम इससे मुलाकात ना कर पाएं। आगे कहा वक़द्दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। आगे देखिए वक़द्दिमना, हम आगे बढ़ाएंगे, आगे कदम बढ़ाएंगे किस तरफ? अला मा अमेलू, उस तरफ जो उन्होंने अमल किए थे। व अमलिम, वही अमल फजअलनाहु, और बना देंगे उसको हिबाअन, उड़ता हुआ, मंसूरा, गुबार। यानी आपने पहले ये पढ़ा है ये टॉपिक कि सूरह नूर में हमने क्या पढ़ा था कि बहुत सारी नेकियां होंगी, लोग ये समय कर रहे होंगे, इस दुनिया में उन्होंने बड़े काम किए होंगे, लेकिन जब अल्लाह जी के पास जाएंगे तो उनका हाल ये होगा कि ये एक शराब था। सूरह नूर में हमने ये पढ़ा था। मकसद क्या है? यहाँ पर नेकियां कर कर के अपने अंदर ये ख्याल पैदा कर लेना कि हमने बहुत नेक काम कर लिए हैं, बहुत सारी नेकियां जमा कर ली हैं, इसका अजर हमें अल्लाह के यहाँ मिलेगा, तो मुमकिन ऐसा नहीं है। वो तमाम काम जो हमने रिया के लिए किए होंगे, दिखावे के लिए लोगों के, जिन कामों पे हमने लोगों को तंग किया होगा, जिन कामों पे हमने लोगों को ताने दिए होंगे, अज़ियतें दी होंगी, अल्लाह के यहाँ वो ज़ीरो कर दिए जाएंगे। यहाँ तो हम समझ रहे हैं ना तो फलाने वक्त मैंने तेरा यह काम किया सी, यानी आपने किसी की मदद की और उसके बाद उस फील्ड में तू तो मेरा हेल्प ही नहीं की थी, करके फलाने वेले मैं ना कुछ देता सी, तो ये सारा मैंने अपना अमल ज़ीरो कर दिया। तो अल्लाह जी यहाँ इंतहाई इबरतनाक मंजर कसी कर रहे हैं इस बात की कि आपने अगर यतीम खाने बनवाए हैं, अस्पताल बनाए हैं, मस्जिदें तामीर कराई हैं, मदारस की सरपरस्ती की है, हज उम्रे किए हैं, तो ये अस्पताल बनाए हैं, मस्जिदें तामीर की हैं, और अमाल को अल्लाह की रज़ा जोई के लिए नहीं बल्कि दुनिया में अपना नाम करने के लिए किया है, तो ये सारे अमल अल्लाह जी के पास ज़ीरो कर दिए जाएंगे। वो अल्लाह तो अलीम बिज़ाते सुदूर है, उसके नज़दीक ऐसी किसी नेकी की कोई अहमियत और कोई वक़्त नहीं है जो उसकी रज़ा के लिए नहीं की गई बल्कि दुनिया के लिए की गई है किसी भी सूरत। ये तीसरी दफ़ा यहाँ ये मज़मून आया है। सूरह इब्राहीम में पहले आया था, उसके बाद ये सूरह नूर में आया है, और अब तीसरी दफ़ा यहाँ आया है क्या कि अल्लाह जी उन नेकियों को नहीं गिनते जो हमने किसी और के लिए की होती हैं, रब की रज़ा के लिए नहीं की होती। मैंने कहा आप मुझे ये समझे कि मैं बड़ी अल्लाह वाली हूँ इसलिए मैं कुरान से जुड़ के आपको कुरान पढ़ा दूँ, तो मेरा ये सारा आना जाना ज़ीरो है। ये बात मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए की। अस्हाबुल जन्ना यौमइज़िन खैर, जन्नत वाले लोग उस रोज़ खैरुन बेहतर होंगे, मुस्तक़र्र ठिकानों पर। अब अल्लाह जी तकाबली जायज़ा ले रहे हैं। पहले उन्होंने दोज़ख वालों का हाल बताया, नेकियां कर कर के जिन्होंने रब के लिए नहीं की, दुनिया के लिए की हैं या किसी भी और के लिए की है, तो उनको उनका हाल क्या है कि सारी नेकियां ज़ाया कर दी हैं। अब जो मुत्तकी और परहेज़ लोग जन्नत वाले होंगे वो खैरुन मुस्तक़र्र, वो अच्छे ठिकाने पे होंगे, वह आसनु वकीला, और आराम से अच्छी जगह कैलूला कर रहे होंगे। कैलूला कौन करता है? खाना शाना खा के सुकून में बैठ के, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। तो आप खाना शाना खा लें दोपहर को,
اس کے بعد آرام سے، یعنی وہ بڑے سکون میں ہوں گے جنت والے. وَيَوْمَ، اور اس روز تشقق السماء بالغمام، شک کر دیا جائے گا، پھاڑ دیا جائے گا آسمان بادلوں کے ساتھ. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ، اور نازل کیے جائیں گے فرشتے، تنزیلا، فوج در فوج. یہ کس کی نشاندہی ہے؟ روز قیامت کی. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ 3 مقامات ہیں کہ اللہ جی اب ہمیں گنا رہے ہیں. الیوم، نہیں سوری، وَیوم، اور وہ دن تشققو، پھاڑنا، شک کر دینا، السماء، آسمان کو، بالغمام، بادلوں سمیت. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ، تو نازل کر دے جائیں گے کون؟ فرشتے، تنزیلا، قطار در قطار، فوج در فوج. الملک یومئذ، یومئذ الحق للرحمن، یہ وہ دن ہے. الملک یومئذ، بادشاہت ہوگی اس روز حق کی، جو بڑا رحمان. صرف رحمان کی حقیقی بادشاہی، اس بادشاہی تو آج بھی ہے، رحمان ہی کی ہے، لیکن ہم عارضی طور پہ کبھی کوئی سہارا اور کبھی کوئی سہارا پکڑ لیتے ہیں. لیکن یہ وہ دن ہوگا جب کوئی سہارا نہیں ملے گا، اور پوری کی پوری ملکیت، بادشاہت، حکمرانی اللہ پاک کی ہوگی. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وَكَانَ، اور ہوگا، یومن، یہ دن، علی الکافرین، کافروں کے لیے، عسیرا، انتہائی مشکل، کٹھن، تکلیف دہ. وَیوم یغض الظالم علی یدیہ، اس روز کاٹیں گے ظالم یدیہ، اپنے ہاتھوں کو، غصے میں، پچھتاوے میں. یہ وہ دن ہے، قیامت کے دن کی منظر کشی اللہ جی کر رہے ہیں کہ جب لوگ پچھتاوے میں اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹیں گے. وہ یقولو، اور وہ کہیں گے، یا لیتنی، ہائے میری شامت، نتخذتو، میں نے پکڑا ہوتا، مار رسول سبیلا، رسول کے ساتھ ان کا راستہ، کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ ان کا راستہ پکڑ لیا ہوتا. یہ وہ لوگ جنہوں نے نہیں راستہ پکڑا ہوگا، وہ اس روز یہ کہیں گے اور اپنے غضب میں اپنے ہاتھوں کو، پچھتاوے میں ہاتھوں کو کاٹیں گے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری شامت، کاش میں نے لم نہ اتخذ، پکڑا ہوتا، فلانا، فلانے دوست کو، فلانے شخص کو، خلیلا، دوست، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. وَلَقَدْ، اور یقیناً، اَضَلَّنِی، مجھ کو گمراہ کر دیا اس نے، عَنِ الذِّکْرِ، اس قرآن سے بھی، بعد اذ جاءنی، جب کہ وہ میرے پاس آ گیا تھا. اب اس کو کھولتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا دل چاہ بھی رہا ہے کہ میں قرآن کلاس پکڑ لوں یا میں قرآن کا راستہ پکڑ لوں. آپ کو کوئی دوست مل گیا، اس نے کہا چھڈ پڑے، جیسا کہ قریش والے کہتے تھے ہم ہوئے ہیں پڑھنا جانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو اساطیر الاولین ہے، پرانے زمانے کے لوگوں کی بس کہانیاں سناتے ہیں، پرانے قصے سنا رہے ہیں، اب تم مانا جانا. تو یہاں اللہ جی میں بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے رسول کا راستہ آج اختیار نہیں کیا، وہ روز قیامت
غضب میں اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کاش میں نے اپنے فلانے دوست کی بات نہ مانی ہوتی جس نے مجھے گمراہ کر دیا اس نصیحت اور ذکر سے، جبکہ میں اس کے پاس پہنچنے ہی والا تھا، بالکل میرے دل پہ اس کا اثر ہو چکا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ میں اس کو فالو کر لوں، لیکن مجھے فلانے دوست نے بہکا دیا۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا، خذولا ہوتا ہے دغا دینے والا، اور شیطان تو انسان کو آخر دغا ہی دینے والا ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول کہے گا یا ربی اے میرے پروردگار، اِنَّ قومی یہ میری قوم ہے، اتخذوا اس نے هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا جس نے قرآن کو پکڑ کر مذاق بنا دیا یا قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا۔ یعنی رسول کی گواہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ہمارے نبی کی، ہر نبی کی اپنی امت کے خلاف جائے گی کہ ہم نے تو پڑھنا یار بچوں پلیز بیٹھ جائیں۔ ہاں جی، میں نے تو آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی کہیں گے کہ اللہ جی میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن یہ میری امت کے لوگ ہیں، میری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے خود قرآن کو چھوڑ دیا، جنہوں نے قرآن پر عمل نہیں کیا۔ اصل بات یہاں کیا ہے، قرآن خالی پڑھنے تک محدود نہیں ہے، قرآن عمل کے لیے آیا ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے تو تب بھی ہم اسی لسٹ میں آئیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم نے عمل نہیں کیا، ہم نے دنیا کی باتوں کو آگے رکھا، قرآن کو پیچھے کر دیا، تو ہم ان لوگوں میں آئیں گے جن کے خلاف گواہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے گی۔ وہ خود اللہ جی کو کہیں گے کہ میں نے تو ان کو قرآن دے دیا، سبق دے دیا تھا، ساری باتیں بتا دی تھی، اب یہ میری قوم ہے جس نے خود اس پر عمل نہیں کیا۔ آگے کہا قرآن کی تلاوت نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، قرات کی تصحیح نہ کرنا، دوسری لغویات اور حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں ہجران قرآن میں داخل ہوتی ہیں، قرآن کو چھوڑنے میں داخل ہوتی ہیں۔ ہمیں خود سوچنا ہے ہم قرآن کلاس کو پڑھ کے اس پر عمل کتنا کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی اصلاح خود کرنی ہے کہ کیا قرآن میں جو جو رولز پڑھے ہیں ہم ان کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے۔ اور اگر ہم نہیں گزار رہے تو مت سمجھے کہ اللہ کے نبی ہماری شفاعت کریں، اللہ کے نبی ہماری شفاعت نہیں کریں۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، عزت دے دے، رسوائی دے دے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ لیکن ہمیں اپنی کوشش ضرور کرنی ہے، قرآن کو صحیح پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کی باتوں کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ آگے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے کذالک جعلنا ہم نے بنایا لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر ایک نبی کے ساتھ عدو دشمن من المجرمین مجرموں میں سے ایسے۔ آگے کہا
یعنی آزمائش کے لیے اللہ جی نے انسانوں میں انسان بنائے ہیں نا، جو کہ آزمائش، ہماری آزمائش فرشتے تو نہیں آ کے لیتے، ہماری آزمائش کوئی اور مخلوق تو نہیں لیتی، ہماری آزمائش کے لیے بھی اللہ جی نے انسانوں ہی کو چنا ہے۔ اسی طرح ہمیں کیا پڑھا تھا ہم نے سورہ بقرہ، وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم یقیناً آپ کو آزمائیں گے، من الخوف والجوع ونقص من اموال وانفس والثمرات، بھوک سے، جانوں اور مالوں اور کے نقصان سے یقیناً انسان نے آزمائے جانا ہے۔ تو یہاں اللہ جی نے یہی بات کہہ دی ہے کہ ہم نے نبیوں کے ساتھ ساتھ ان کے دشمن بھی بنائے ہیں ان کی آزمائش کے لیے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مددگار، یعنی جو شخص ہدایت کا طلبگار ہوگا اسے اللہ پاک یقیناً ہدایت بھی دیتے ہیں، اور ہر راستے پہ جہاں کوئی چلتا ہے اس پر اللہ پاک اس کا مددگار بھی ہوتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، دیکھیے، اور یہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کالا کہتے ہیں کیوں لولا، کیوں نہ، نزل نازل کیا، علیہ القرآن، قرآن کو، جملتاً پورے کا پورا، واحدہ ایک ہی بار، یعنی یہ قرآن جیسے حضرت موسیٰ کو تورات کی تختیاں دے دی گئی تھیں، تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساری قرآن ایک ہی دفعہ دے دینا چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ جب کوئی مسئلہ آتا ہے اس وقت آیات نازل ہو جاتی ہیں، تو ایسے تو نہیں ہوگا نا نبیوں کے ساتھ، یہ ان کا اعتراض تھا۔ اللہ جی کیا جواب دیتے ہیں؟ کذالک، اس طرح، لنثبت بہ فؤادک، آپ کا دل مضبوط کرے، فؤاد کا دل، ثبت مضبوط کرے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ حشر کی آخری آیات پہ اللہ جی کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم پہاڑوں پہ قرآن نازل کرتے تو اس کی حیثیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ تو یہاں اللہ جی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ قرآن ایک دم سے نازل نہیں کیا جا سکتا تھا، ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کرتے تھے۔ اور دوسری بات کیا، آپ نے یہ بھی پڑھا کہ اس سے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اسی وقت اللہ جی اسی کی مناسبت سے رہنمائی عطا کر دیتے تھے۔ رتل قرآن ترتیلا، ہم نے اسی لیے آہستہ آہستہ اس کو نازل کیا۔ ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق، اور یہ لوگ آپ کے پاس کوئی اعتراض نہیں لائیں گے ہاں مگر آپ کے پاس حق اور اس کی بہترین وضاحت لے آئیں گے، یعنی جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا تو اس کی بہترین وضاحت ہمیں قرآن ہی سے مل جائے گی۔ پہلی بات بر وقت رہنمائی ہے، دوسری بات مشکل میں تسلی ہے۔ کس طرح؟ جیسے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس دور میں بڑے مشکل دور میں ہیں، تو جب وہ حضرت نوح کے واقعات، حضرت ہود کے واقعات، حضرت ابراہیم کے واقعات پڑھتے تھے تو ان کو یہ تسلی ہوتی تھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا، جو ہم نیک راہوں پہ چل رہے ہیں انہی کا ساتھ دے گا۔ یہ ہے وہ تسلی۔
پہلی بات یہ کہ بر وقت رہنمائی، دوسری بات یہ کہ مشکل حالات میں جب آیات آتی ہیں تو ان سے حضور کو تسلی ہو جاتی ہے، اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اعتراضات کا جواب خود عطا کرتا ہے۔ دیکھیے اگر ایک ہی دفعہ تختیاں آ جاتی تو پھر جو یہ ہم پڑھتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے یہ بات کہی تو اللہ جی اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ ایسا تو نہ ہوتا نا پھر اگر ایک ہی دفعہ آپ کو کتاب مل جاتی، تھوڑے تھوڑے وقفے سے نازل نہ ہوتی، جو اعتراضات ہوئے اللہ جی نے ان کا جواب عطا کیا۔ جیسے سورہ الکہف ہے تو اس کے بارے میں جو اس وقت کے لوگ تھے انہوں نے پوچھا آپ ہمیں بتائے وہ غار والوں کا کیا قصہ تھا، تو اللہ جی نے اسی وقت وہ قصہ حضور کو قرآن میں بیان کر کے سنا دی۔ اسی طرح عرب کے لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت یوسف جو تھے وہ مصر میں کس طرح آئے، تو اللہ جی نے پوری سورہ یوسف نازل کر دی اور حضور کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ ان کو بتا دیں کہ اس طرح نازل کی، یعنی جواب عطا اللہ پاک خود کرتے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، یہ لوگ ہانکے جائیں گے چہروں کے بل جہنم کی طرف۔ اولئک شر مکانا، ان لوگوں کے لیے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَأَضِلُّوا سَبِیلًا، اور یہ راستے سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ اب آ گیا حضرت موسیٰ کا قصہ 35 آیت میں وَلَقَدْ آتَيْنَا ذرا جی اس یہ کا دوبارہ پہلے یہ لاسٹ والی آیت کیا کہہ رہے ہیں دوبارہ؟ عدلو گمراہ ہو گئے سبیلا، راستے سے، یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں راستے سے، ان کو برا ٹھکانہ مل کے رہے گا اور یہ چہروں کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے۔ آیت نمبر 35 میں آپ کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ، اور اس کے ساتھ بنایا أَخَاهُ، اس کا بھائی، ہارون وزیرا، اس کا وزیر، وزر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا، یعنی حضرت موسیٰ نبی ہیں، نبی تو حضرت ہارون بھی ہیں، لیکن ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کو ہم نے ان کا وزیر بنایا، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَىٰ قَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو فَقُلْنَا، ہم نے کہا ذَهَبَا، جاؤ تم إِلَى الْقَوْمِ، اس قوم کی طرف، الَّذِينَ كَذَّبُوا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا بِآيَاتِنَا، ہماری آیات کو، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، اور ہم نے ان کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَا كَذَّبُوا، اور قوم نوح نے بھی جھٹلایا رسول کو، وَأَغْرَقْنَاهُمْ، اور غرق کر دیا، وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے بنایا، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، آیاتًا، ایک نشانی، وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کی ہم نے، لِلظَّالِمِينَ، ظالموں کے لیے، عذابًا علیما، دردناک عذاب۔ وعادًا وثمودا، عاد و ثمود کی قومیں جو تھیں، واصحاب الرس، اور کنویں والے، وقرونا، اور بہت سی بستیاں، بینا، جو ان کے درمیان تھی، ذالک کثیرا، ان سب کو بھی جو بہت ساری تھی ہم نے برباد کر دیا۔ اب یہ کنواں والوں کی کوئی تفسیر ملتی نہیں، لیکن لگتا ایسا ہے کہ کسی ایک قوم کے یہ نبی تھے جن کو قوم نے کنویں میں ڈال دیا تھا، یہ ڈاکٹر اسرار بتا رہے ہیں۔ اصحاب الرس، وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، یہ سب مثالیں ہم نے بیان کر دی ہیں۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ان سب کو ہم نے غارت کر دیا، تباہ کر دیا۔
وَلَقَدْ آتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السُّوءِ، اور یہ لوگ اس بستی پر سے گزرتے ہیں. وَلَقَدْ آتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ، بستی سے الَّتِی أُمْطِرَتْ، بارش ہوئی تھی جس پر، مطر، بارش، سوئی، بہت ہی بری. بات ہو رہی ہے حضرت لوط کی قوم کی. یہ سب سے بری بارش ان پر ہوئی. بارش کیا تھی؟ خون کی بارش تھی. پتھروں کی بارش، پتھروں کی بارش. آگے کہا یہ تھی سدوم و عمورہ کی بستیاں. جب شام کو قافلے جاتے تھے حضور کے زمانے میں تو راستے میں یہ بستیاں آتی تھیں، تو یہ ان کو دیکھتے تھے کہ ان کے اوپر بارش کیا اللہ جی کی طرف سے کیسے ان کو تباہ و برباد کیا، اس کے کھنڈرات وہاں موجود تھے. یہ کہا گیا افلم یکونوا یرونہا، تو کیا یہ لوگ اسے دیکھتے نہیں ہیں؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ وہ امید ہی نہیں رکھتے کہ دوبارہ وہ جی اٹھیں گے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، یہ لوگ جب دیکھتے ہیں، وَإِذَا، جب رَأَوْكَ، آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ، تو پکڑ لیتے ہیں آپ کو، إِلَّا هُزُوًا، مذاق ہنسی میں، یعنی آپ کی بات کو سنجیدہ لیتے ہی نہیں ہیں. بلکہ آپ کو بھی پتہ ہے پہلے بھی تالیاں بجانا، سٹیاں بجانا کہ بات سنی ہی نہ جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا ہے رسول بنا کر. یہ ان کی بات، جیسے ہم اس دنیا میں نہیں کہتے یہ طریقہ تھا قریش مکہ کا نبی اکرم نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تخاطب کا. ان کادا یضلونا عن آلہاتنا لولا ان صبرنا علیہا، قریب تھا کہ یہ شخص ہمیں گمراہ کر دیتا. یضلونا، ہم کو، ان سے، آلہاتنا، اپنے معبودوں سے، اگر ہم صبر سے کام نہ لیتے تو، اور ثابت قدم نہ رہتے تو. بات ہو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. یہ ایک بات یاد رکھیے، اس سورہ فرقان حضور کی زندگی کے مکی بعثت کے بعد کے 4 سالوں کے بعد نازل ہوئی. یہ دور اللہ کے نبی پر انتہائی مشکل دور تھا، جب آپ بار بار لوگوں کو بلاتے تھے حق کی طرف، قرآن کی طرف، اور وہ بار بار آپ کو نعوذ باللہ رسوا کرنے کی کوشش کرتے. یہ بات ذہن میں رہے. اب وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں اپنے معبودوں سے الگ کر دیتا، گمراہ کر دیتا، اگر ہم صبر سے کام نہ لیتے تو ہم تو مارے گئے تھے ایسے. پھر وسعوا، ان قریب، یعلمون، وہ جان لیں گے، حین یرون، کہ جب وہ دیکھ لیں گے، العذاب، عذاب کو، من، کون، ادلو، گمراہ ہوا ہے، سبیلا، راستہ. یعنی اللہ جی بتا رہے ہیں کہ ابھی تو یہ باتیں کر رہے ہیں نا، لیکن جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا. رأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یا اللہ بچانا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی الہہ معبود بنا لیا، ہواہ، اپنی خواہشات کو. اللہ جی توبہ، یا اللہ ہمیں بچانا. اپنی خواہشات کو آگے رکھا، ان کو معبود بنا لیا، اللہ کے حکموں کو پیچھے کر دیا. تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا؟ افانتا تکون علیہ وکیلا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیتے ہیں؟
کیا کہا جائے؟ کیا آپ اس کی شفاعت کریں گے؟ ایسا شخص جس نے قرآن کو چھوڑ دیا اور ساری اپنی خواہشات کرتا رہا زندگی بھر. یہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے اس کو اسی طرح بیان کیا ہے، یا علی مدد کا نعرہ لگانے یا قبر پرستی تک محدود نہیں، بلکہ کسی واضح حکم کے مقابلے میں خواہش نفس پر عمل پیرا ہونا بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے. اور یہ حرام کو اپنانے کے لیے پرکشش توجیحات پیش کرنا، مثلاً آج بینک کا سود حرام نہیں ہے، یہ چیز. اگر کسی شخص نے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر اپنے نفس کی بات مان لی تو گویا وہ نفس کا بندہ بن گیا. بڑی ڈرا دینے والی آیت ہے، بہت خوف زدہ کرنے والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہر اپنے نفس کی بات کو مان لیں گے قرآن کو چھوڑ کے، تو پھر اللہ جی کیا کہیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس کے وکیل بن سکتے ہیں کہ جس نے آپ کی بات نہیں سنی، جس نے اللہ کی بات نہیں سنی، تو آپ کہتے ہیں شفاعت کریں گے اس کی کہ جو میری بات نہیں سن رہا، جو آپ کی بات نہیں سن رہا، تو کیا آپ اس کی وکالت کریں گے؟ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی شفاعت کریں گے، ہم یہ نہیں جانتے کہ کن شرائط پہ وہ شفاعت کریں گے. اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جا رہا، آپ نے کہا سجدوں کی کثرت کرو، اس میں میری مدد کرو، سجدوں کی کثرت سے تم میری مدد کرو. کیا مطلب ہے؟ جب تم سجدے کثرت سے کرو گے تبھی میں تمہاری شفاعت کر سکتا ہوں، ورنہ نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی اللہ تو نہیں ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ بھی اللہ سے جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن کس کے لیے کہیں گے؟ اس کے لیے تو کبھی نہیں کہیں گے نا جو نافرمان ہوگا، اس کے لیے کیسے کہہ سکتی ہے؟ آپ خود سوچیں، آپ کا ایک اسٹوڈنٹ ہے جو آپ کا کام ہی نہیں کرتا، بالکل ہی نہیں کرتا، بالکل ہی نہیں کرتا، تو کیا آپ اس کو پرموٹ کروا دیں گے؟ نہیں کرائیں گے نا. تو اسی طرح ہے نا، تو ہمیں جنت چاہیے نا. فَاتَّبِعُوا، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہے، جو انہوں نے حکم دیا ان کو ماننا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی باتوں کو سمجھنا ہے اور ان پر چلنا ہے. اگر وکیلا ام تحسبوا انا اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا آپ کا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ دیکھیے یہ جو ہے نا تخاطب مشرکین مکہ کی طرف ہی ہے یہاں پر، کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بیٹھ جاتے ہیں سننے کے لیے، تو کیا آپ کا خیال ہے یہ سنتے ہیں؟ نہ سنا ہوگا، اگر سنا ہوگا سن کے بھی ایک کانوں پھڑے آتے دوسرے تو کاٹ دیتا باہر، ایسے یہ کرتے ہیں. انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیل، یہ نہیں ہے مگر چوپایوں کی مانند. انعام چوپائے کو کہتے ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر بھٹکے ہوئے ہیں. قرآن میں ہم نے ایک جگہ پڑھا تھا شر الدواب عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک یہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں. یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے چھپائے کہ باجی جان، چھپائے جانوروں سے بھی بدتر. دواب کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا، شر خراب ہے. شر الدواب عند اللہ، یہ کیڑے مکوڑے حشرات سے بھی زیادہ، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کی باتوں کو اور اللہ کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں، سن کے بھلا دیتے ہیں، سن کے عمل نہیں کرتے، اس راستے پہ جانے کی کوشش نہیں کرتے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.